نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم پر اتنے انعام کیے اور کہ ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے. اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے. اور جب وہ اپنے سے اوپر والے سڑک پہ چلتے ہوئے کنارے پہ لگے ہوئے جھونپڑی میں رہنے والوں کو دیکھے. دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایران کے بڑے کتابیں آج بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی. فارسی میں سب سے پہلی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی کریمہ. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب ترجمے والا کریمہ دکانوں پہ مل جاتا ہے. آپ کو ہمت ہے، سخاوت کی ترغیب ہے، علم حاصل کرنے کی ترغیب. بڑا خوبصورت انداز ہے.
جہاں وہ عاجزی کا ذکر کرتے ہیں، انکساری کا ذکر کرتے ہیں، تواضع کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پہ میوہ لگا ہوا ہو وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی، اور جس پہ کوئی پھل نہ ہو وہ آکڑی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بندے میں کوئی کمال ہو، شاخ پہ میوہ لگا ہوا ہو، اس کے دل میں عاجزی آنی چاہیے۔ خیر بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، نماز کا وقت ہوا، میں ایک مسجد میں چلا گیا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، میں ننگے پاؤں سفر کر رہا۔ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا مسلمان بندہ، پھر نمازی، میرے پیر جوتیاں ہی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تو میں نے وہی کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے جوتیاں تو نہیں دیں، پاؤں تو دیے۔ شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگوں، اللہ نے ہمیں یہ وجود بخش دیا، یہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بن مانگے دے دی۔ کروڑ روپیہ آپ لگائیں، کوئی جگر دیتا ہے آپ کو؟ کوئی۔ رب نے مفت میں دے، یہ ساری نعمتیں ہیں، پھر گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، کار ہے، سواری ہے، یہ ساری نعمتیں۔ یہ نعمتیں جو میں نے گنی ہیں نا، میں کتنی گن سکتا ہوں، یہ اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھی، بلکہ ہم سے اچھی دے رکھی۔ ان کے باغات دیکھو، ان کے رنگ روپ دیکھو، ان کے قد کاٹ دیکھو، ان کے خد و خال دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو، سبزہ دیکھو، یہ چیزیں اللہ نے ہماری نسبت انہیں زیادہ دے رہی۔ لیکن اللہ نے ایک نعمت جو ہمیں عطا کی ہے نا، جس سے اللہ نے سارے کافروں کو محروم رکھا، وہ نعمت ایمان والی، وہ اللہ نے ہمیں عطا کر، ورنہ ساڑی کوئی اللہ نہ رشتہ داری تے کوئی نہیں کہ انہیں نہیں دی، اور یہ دولت اللہ نے ہمیں دے دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان والی جو دولت ہے نا، کوئی دولت اس ایمان والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرا اپنا وجدان یہ ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہر بندے کا جو ضمیر ہے، ضمیر کے اندر کیا ہے اسے وہ بندہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے ضمیر میں کیا ہے میں اسے نہیں جانتا، میرے ضمیر میں کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ضمیر میں کیا ہے۔ پہلے میرا تجزیہ سنو۔ اگر مجھے پیشکش کی جائے، مجھے ساری دنیا کی دولت لے لے، ساری دنیا کی زمینیں تیری، ملیں تیری، فیکٹریاں تیری، سونا تیرا، چاندی تیری، حکومت تیری، باغات تیرے،
کچھ لے لے، اس کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کفر اختیار کرنا، ایمان سے دستبردار ہونا ہے۔ میں باوضو مسند نبوی پر ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہوں تسی بولو، سوچ لو سوچ لو، ساری دنیا کی دولت ہے، سوچ لو، اے جہان مٹھا تے اگلا، ساری دنیا کی کاریں، لینڈ کروزریں، باغات، زیور لے لو، پھر ثابت ہوا نا کہ ساری کائنات کی نعمتیں اور دولتیں اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھا اللہ سے، یا اللہ من کوئی ورت وظیفہ دس جڑا پڑھ کے میں تن یاد کراں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ مین کوئی ایو جا وظیفہ دسیا جائے جڑا نویکلا ہوئے، اوپرا، کسی کو پتہ نہ ہو، اور رب نے کیا بتا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ تے سارے پڑھ دیں، جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمانوں میں کیا کچھ ہے، پھر زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے یہ کلمے والا پلڑا 14 طبقوں والے پلڑے سے بھاری نکلے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جو دولت ہے جو اللہ نے ہمیں کلمے والی عطا کی، یہ ساری کائنات سے وزنی ہے، ساری کائنات سے بھاری ہے جو اللہ نے ہمیں دولت عطا کی۔ یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، اب میں آپ کو تیسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں جو موضوع ہے اس جلسے کا۔ یہ جو ایمان والی دولت ہے نا، یہ اللہ نے پہلی امتوں کو بھی عطا کی، جنہوں نے حضرت نوح کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، جو پہلے نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ ایمان والی نعمت اللہ نے ان کو بھی عطا کی تھی، پھر اللہ نے ہمیں 2 ایسی نعمتیں عطا کی جو پہلی کسی امت کے مسلمانوں کو عطا نہیں کی، اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن جیسی کتاب عطا کی، جیسا نبی بخش دیا۔ یہ پھر اللہ نے خاص ہم پر کرم کی، قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کر۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہی میرے نبی کا قرآن علمی کی ہوندا تھے، عملی کی ہوندا۔ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے، اور عمل ختم، علم ختم نہیں ہوگا۔ عالم دنیا سے چلا گیا، اس کی لکھی ہوئی کتابیں باقی، عالم دنیا سے چلا گیا، اس کے پڑھائے ہم ان کے شاگرد ہیں۔ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کا تخت اب
اڑتا تھا جب اڑتا تھا. حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے, معجزہ بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی, بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے, معجزہ تھا. میرا نبی دنیا سے چلا گیا, معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. یہ کتاب اللہ نے صرف ہمیں عطا. پہلی امتوں کو تورات ملی, انجیل ملی, زبور ملی, تحریف ہو گئی, کٹ وٹ ہو گئی, وجود ہی مٹ گیا. جس زبان میں تورات اتری تھی آج دنیا کے کسی خطے میں وہ بولی نہیں جاتی. چلو کام ہی ختم. جس زبان میں تورات اتری تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی. اس کے مقابلے میں جو ہمیں کتاب ملی اس کی زبر, زیر, پیش, جزم, کلمہ, آیت, حرف قیامت کی صبح تک محفوظ. گفتگو تو مجھے اس پر کرنی چاہیے کہ موقع یہی ہے کہ بچوں نے حفظ کیا تو پھر قرآن کی عظمت پہ بات کرنی چاہیے. لیکن موضوع آپ نے رکھا آداب مصطفیٰ. اسی کتاب اللہ نے عطا نہیں کی, یہ صرف ہمیں عطا کی. آپ میں جو اہل علم ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پہلی جو کتابیں تھیں ان کا نازل کرنے والا کون تھا؟ لانے والا کون تھا؟ جبریل. جن پہ اتری تھی وہ کون تھے؟ سچے نبی. لے کے جبریل آیا, سچے نبی پہ اتری, وہ محفوظ نہ رہی, قرآن محفوظ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ پہلی کتابیں جب اللہ نبی کو اور امتوں کو عطا کرتا تھا تو اللہ کہتا تھا ایک کتاب سنبھالو, حفاظت بھی آپ پہ کرنی ہے. حفاظت کی ذمہ داری اہل علم طبقے پہ ڈال دی گئی, علماء پر, درویشوں پر. کتاب سنبھالو, حفاظت بھی خود کرو. اور جب قرآن اتارا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. اہل علم لوگوں نے اس میں تحریف کی, تحریف. یحرفون الکلم عن مواضعہ, تغیر و تبدل کر دیا, کٹ وٹ کر دی, مطلب دیاں شیاں داخل کر دیتیاں تے جیڑیاں خلاف سن انہاں نوں ان میں تحریف ہو گئی. اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور پھر ایسا معجزہ بنایا کہ اسے چمڑوں پر, کاغذوں میں اسے محفوظ نہیں کیا, مسلمانوں کے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن, 12 سال کا, خدا دی قسم 10 سال دا بچہ جڑا نا, 10-12 سال دا بچہ, اس نو آکھو بھئی اپنی بولی ذرا تسلسل نال بولے, کوئی گل کرے نہیں کر. 10 سال کے بچے نے کیا بات کرنی ہے تسلسل سے؟ جو بچہ اپنے زبان میں تسلسل سے بات نہیں کر سکتا اس بچے کو کہا جائے ذرا 10ویں سپارے نے شروع تو تلاوت کری, وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. محفوظ بھی کہاں کی؟ سینوں میں محفوظ. اور ہے بھی معجزہ. میرے استاد تھے شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ. فرماتے تھے 4 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور 6 سال کی عمر میں حافظ بن گیا. اور چاچے پڑھایا انیار, قرآن نہیں دیکھنے دیا نا,
دیکھ کے نہیں پڑھایا، نابینوں کی طرح پڑھایا، سارا قرآن نابینوں کی طرح پڑھا۔ میں پڑھتا تھا تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گروٹ آیا۔ یہ تو میں خود شاہد ہوں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا اور اکیلے 6 گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس کے تو میں شاہد، ایک غلطی بھی نہیں۔ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے سو گئے، سو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب کتاب، یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتی۔ آپ اپنے بچوں کو لائیں، یہاں کوئی ہمارے ایسے عزیز بیٹھے ہوں جنہوں نے میٹرک کر لی ہے، ایف اے کر لی ہے، بی اے کر لی، وہ ذرا کالج لائف سے صرف 6 مہینوں کے لیے ہٹے، 6 مہینے 9 مہینے، جو ذہین بچے ہیں، ذہین بچے ہٹیں اور کسی قاری صاحب کے پاس آئیں، وقت لگائیں۔ ذہین بچہ جو سکول میں اچھا ذہین ہے، وہ 6-7 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر جاتا۔ میں نے پنج پیر مجھے بلایا گیا ایک بچے کی دستار بندی کے لیے۔ بچے نے ایف اے کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا، پہلے ایف اے کی پھر قرآن حفظ کی۔ میں نے اس کی دستار بندی کی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ صرف اتنا قیمتی، جو میٹرک پاس ہوگا کہ میرا وقت قیمتی ہے، میں نے ضائع نہیں کرنا، وہ 18 گھنٹے پڑھے گا۔ ذہین بلکہ ہمارے مدرسے میں مولانا ضیاء الرحمان ہمارے مدرسے میں پڑھا، انہوں نے کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع۔ یہ معجزہ ہے کہ بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ قرآن جیسی کتاب دی اور آمنہ کے لال جیسا نبی ہو، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد۔ جب اللہ کسی نبی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس نبی کا نام لے کے بلاتا ہے۔ اللہ سورتیں پڑھ لیں، سارا قرآن کی آپ تلاوت کر لیں، پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ کیوں بھائی حافظو، ہے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں بلایا؟ ہر نبی کو نام لے کے بلایا، میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا۔ میرے نبی کو جب بلایا تو جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے نا، رب نے بھی میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے۔ آن کے سو گئے، اس نے کہا یا ایھا المزمل، یہ چادر تان کے لیٹ گئے، اس نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ کیا ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو نام لے کے بلاتے۔ تمہاری تہذیب کیا ہے؟ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے، بیٹا باپ کو نام لے کے بلاتے۔ اور اگر کوئی بلائے، تھوڑے جے زیادہ فتوے لاؤ، یہ تو فتوے جائز نے، تھوڑے جے کھل کے فتوے لاؤ۔ باپ بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے، باپ کا نام ہے عبداللہ، یہ پیچھے سے کھڑے، اوے عبداللہ، یہ پتر اپنے ابے نو بلا رہے ہیں، ابے کا نام ہے عبداللہ، وہ پیچھے عبداللہ، لاؤ فتویٰ۔ اجڑ، جاہل، بدتمیز،
ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਿਆ, अब्दुल्ला ही मुड़ के कहे तैन तमीज नहीं हराम दिया। छोटे बड़ों को नाम लेके बुलाए ना, ये जिहालत है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, उजड़पन है। छोटे बड़ों को नाम लेके नहीं बुलाया करते, और जो बड़े होते हैं वो छोटों को नाम लेके बुलाएं, है कोई हरज? बाप अपने बेटों को किस तरह बुलाता है? नाम लेके। उस्ताद शागिर्दों को नाम लेके, मुर्शिद मुरीदों को नाम लेके, दादा पोतों को। कोई भी अदबी नहीं, कोई भी अदबी नहीं। बड़ा जो हुआ मर्तबे में, अजमत में बड़ा जो हुआ, वो छोटों को नाम लेके बुलाए, कोई भी अदबी नहीं। मेरा नबी 14 तबकों से आला, मेरा नबी फरिश्तों, नूरियों, नारियों, खाकियों से आला, मेरा नबी सारे नबियों का इमाम, मेरा नबी सारे नबियों का खातिम, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन। बोलो तो सही यार। मेरा नबी शफीउल मुज़निबीन, मेरा नबी हौज़े कौसर का साकी, मेरा नबी रोज़े माशर का शाफी, मेरा नबी लिवाउल हम्द का हामिल, मेरा नबी मकामे महमूद का दूल्हा। मेरा नबी सबसे ऊंचा है, मेरा नबी सबसे अफजल है, मेरा नबी सबसे बरतर है, मेरा नबी सबसे बाला कदर है, मेरा नबी 14 तबकों से आला है, मेरा नबी, लेकिन रब से तो कम है। कोई गुस्ताखी नहीं होती, बुला लेती हैं। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी के उम्मतियों, अपने नबी का एहतराम पहचानो, अपने नबी का अदब पहचानो, अपने नबी की अजमत पहचानो कि बावजूद बड़े होने के फिर भी मैंने पूरे कुरान में तुम्हारे नबी को कभी नाम लेके नहीं बुलाया। बुला लेता तो क्या होता? उसने नहीं बुलाया। ये हम मोहम्मद कहना है ते वहाबियां सड़दियां रहना है। तेरी बड़ी मुद्दत पई अगे सड़न दी, बड़ी मुद्दत है तेरी। तू कहता रहे रब ने नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं। दाई जो होता है ना, दाई, मैं दाई हूं, दावत देने वाला। दाई की पहली वसफ ये होनी चाहिए कि उसके दिल में सुन्नतों के बारे में शफकत का जज्बा, चिढ़ाना नहीं, जिद करना नहीं, फतवा लगाना नहीं, मार धाड़ नहीं, कबड्डी नहीं खेलनी, तकरीर करनी। कुछ खतीब कबड्डी खेलते हैं, हट कौडी 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 ते हाथ ला के वापस आ। ये क्या तकरीर हुई? ये मसनद नबवी है, ये बड़ी मुकद्दस जगह, ये उस हस्ती की जगह है जो गालियां सुन के भी दुआएं दिया करता है, जिसने कभी बदज़बानी नहीं, मुखालिफीन का नाम कभी नहीं बिगाड़ा, कभी नहीं बिगाड़ा। दूसरे तबके का मेरा कोई भाई यहाँ है तो मैं खैर खाई के जज्बे से कह रहा हूँ, हदीस की किताबें उठा, एक एक सफ़ा पढ़। किसी सहाबी ने मेरे नबी को या मोहम्मद कह के कभी नहीं बुलाया। चल, एक सहाबी वो है जो कल मुसलमान हुआ है नया नया, उसे अभी अदब एहतराम का पता, उसने शायद कहा हो, लेकिन मेरी मुराद कौन है? सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान ज़ुन्नुरैन, हैदर कर्रार, खालिद इब्ने वलीद, तला ज़ुबैर, हबशे का बिलाल, कभी या मोहम्मद कह के नहीं। पूरी हदीस। अगला जुमला है थोड़ा सा सख्त, लेकिन मेरी मजबूरी है, बोलना पड़ता है मुझे। हदीस की किताबें उठा, मेरे नबी के सामने आकर जब भी मेरे नबी को या मोहम्मद कह के बुलाया है, या किसी यहूदी ने बुलाया है या किसी ईसाई ने बुलाया है। चल,
چل اپنے علماء سے پوچھ جا کے یہودی کیوں یا محمد کہہ کے بلاتا تھا؟ وہ میرے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ میرے نبی کا احترام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میرے نبی کا ادب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ توہین کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے جیسا سمجھتا تھا، وہ کہتا یا محمد۔ لیکن کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے آ کر یا محمد کہہ کے میرے نبی کو نہیں بلایا۔ جس نے بلایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح بلایا۔ اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا، میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ تو قرآن نے کہا کہ یہ سورۃ حجرات ہے، سورۃ حجرات میں کہا میرے نبی کو اس طرح آواز نہ دیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے میرے نبی کا بلانا اس طرح بلانا نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، منی تے منی نہ منی تے۔ کسی نے بلایا مجھے، میں نے توجہ کی یا نہیں کی، اس نے مجھے بلایا میں گیا یا نہیں گیا۔ فرمایا میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو، میرا نبی بلائے تو پھر ان کے پاس جانا فرض بنتا ہے۔ دو مفہوم ہو سکتے، لیکن ایک مفہوم یہ بھی تو ہے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو۔ ادب سکھایا، ادب میرے نبی کا، احترام سکھایا میرے نبی کا، کہ میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلا۔ اللہ نے کس طرح بلایا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ۔ پھر اللہ نے میرے نبی کے صفاتی نام ذکر کیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، صفاتی نام ذکر کیے میرے نبی، شاہدا و مبشرا۔ مبشرا کا کیا میں؟ شاباش۔ و نذیرا، نذیرا۔ یہ آپ معنی ڈرانے والا کرتے ہیں، میں ڈرانے والا نہیں کرتا معنی۔ نذیر انذار سے، آگاہ کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ آگاہ کرنے والا۔ یہ کام کرو گے تو آگے جہنم ہے۔ اور اگر ڈرانے والا معنی کرنا ہے تو پھر اس کا مفہوم سمجھ لو۔ ڈرانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ قاتل ڈراتے، ڈاکو ڈراتے، تے ڈاکو جس طرح ڈراندے میں نے اس دا عملی تجربہ بھی ہے۔ میری تو نکار کھوئی سی تو مجھے پتہ ہے وہ کس طرح ڈراتے ہیں، کیسے کلاشنکوفیں بھی سیدھی کرتے ہیں، کیسے تان لیتے ہیں کلاشنکوف، وہ ڈراتے ہیں۔ ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا، بیگم پورے میں ہوتے، تو ایک گلی سے میں گزرا، سامنے کریانے کی دکان تھی، ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ آیا، اسے میرے قدموں میں آ کے بریک لگائی اور پستول میرے پیٹ پہ رکھا۔ مولوی جی جو کچھ ہے کڈو۔ تو سامنے وہ دکاندار ہے، گاہک بھی کھڑا ہے، تو مجھے کہتا ہے پیسے تے موبائل بھی کڈو، ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو۔ اس نو شک نہ پوے، دکاندار کو شک نہ پڑے، ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو۔ میں آخیا پستول میری وکھی چ رکھے ہوئی، ٹٹی میری خشک ہو رہی ہے تے میں تیرے نال ہس ہس کے گلاں کر۔ ایک ڈراتی ہے ڈاکو، ایک ڈراتی ہے قاتل۔ میرا نبی اس معنی میں ڈرانے والا نہیں ہے، میرا نبی اس معنی میں ڈرانے والا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے۔ میرے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چھریاں تے کینچیاں نال نہیں۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے۔ میرا نبی بھی اسی معنی میں ہے ڈرانے والا۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ میرے نبی کے صفاتی نام ذکر کر۔ بیٹا اپنی ماں کی بہت خدمت کرے، ماں دا دل خوش ہو جائے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا اماں جی دعا کرو میرے واسطے، تھوڑی دعا چ بڑا اثر ہے، ایک آہ کے کروانا کوئی معنی نہیں۔ ماں دے سینے وچوں خود بخود دعاواں نکلن، وہ ہے دعا۔ ماں مجبور ہو، اتنی خدمت کر ماں کی کہ پوری جنت اٹھا کے رب نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ پھر ہن میں کی کراں جی؟ وہ جب منت مان رہے تھے اس وقت سوچنا تھا نا، میرا فلاں کام ہو گیا مسجد میں 5,000 روپے دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا نا مدرسے میں 10,000 دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا منت منن نال کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کنجوس دا کچھ مال نکل جاتا، ان کنجوس دا کچھ مال نکل جاتا، ہوندا کچھ نہیں۔ اے اللہ نال شرطاں لا رہا، جے تو ٹھیک کرے تاں میں دیواں۔ واہ مزہ آیا نا تیرا اللہ نال شرطاں لاؤن دا۔ اللہ نال شرطاں لگ رہی ہیں، تو پہلے کر پھر میں پیسے دینے نہیں، تو یہ کام کر پھر میں نفل پڑھنے نہیں، رب سے شرطیں لگا رہے۔ ہمارے سرگودے میں ایک شیخ صاحب ہیں، ٹیلوں کی دکان ہے ان کی، مجھے ٹھیکیدار بتا رہا تھا ایک مسجد کی ٹیلیں لینے ہم گئے، تو جب ٹیلوں کا سودا ہو گیا تو وہ جو مسجد جوتیاں مارنے کی کون سی بات ہے، اس آخیا جو میں تو رعایت کراں تے اللہ کل میرے کول پوچھے بے تو کون ہونا من رعایتاں کرن والا؟ تیری یہ جرت کہ تو میں نے رعایتاں کریں؟ نہ بھائی نہ، میں کوئی رعایت نہیں کرنی۔ تو ماں اور ماں کا دل خوش ہو جائے نا تو ماں پھر اس کو بلائے نا تو نام لے کے نہیں بلاتی نا، اس کی مامتا اسے مجبور کر رہی۔ مثلا اس کا نام ہے عبداللہ، وہ کہے عبداللہ پتر نہ، وہ کہتی ہے او میرا چن، پٹھانا تو جب نہ بھائی پٹھان کوئی نہیں، او میرا مٹھا، او میرا پیارا، او میرا دلارا، او میرا مکھن۔ وہ ماں نام لے کے نہیں بلاتی۔ اسی طرح رب کو جب میرے نبی پہ پیار آ گیا نا سبحان اللہ، تو رب نے بھی کہا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا شاہد، او میرا داعی، او میرا